5 شعبان المعظم 1441 ہے، اور مارچ کی 30 تاریخ 2020 ہے۔ غیر مسلموں میں، کافروں میں جہاں جھوٹ ہی جھوٹ ہے، وہاں تو روزانہ ہی جھوٹ ہے، ہر وقت جھوٹ ہے، لیکن سال میں ایک دن وہ بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ اپریل کی 1 تاریخ ہوتی ہے، جس کو وہ جھوٹے لوگ، جس کو وہ اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے دشمن، اللہ اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے منکر، وہ اپریل فول کہتے ہیں۔ یہ 1 اپریل کو تاریخ کا بدترین جھوٹ بولنے کی تاریخ ہوتی ہے، جس میں کسی کو دھوکہ دینا، دھوکہ دے کر بیوقوف بنانا، اس کو جائز بھی سمجھا جاتا ہے، بلکہ ایک بڑا کمال قرار دیا جاتا ہے۔ جو شخص جتنا بڑا بدبخت جھوٹا بنے گا اور جتنا بڑا ملعون اور بد نصیب جھوٹ بولے گا، صفائی اور ہوشیاری دکھائے گا، دوسروں کو جتنا بڑا دھوکہ دے گا، اتنا ہی زیادہ وہ بدبخت آدمی ان کے ہاں قابل تعریف، اور 1 اپریل کی تاریخ سے سب سے زیادہ اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کرنے والا سمجھا جاتا ہے۔ یہ مذاق، جسے حقیقت میں بد مذاقی کہنا چاہیے، ہمارے ہاں چونکہ مسلمانوں کے ہاں جھوٹ نہیں ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کچھ گزارشات کی گئیں اور عرض کیا گیا مسلمان ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے، فرمایا ہاں ہو سکتا ہے۔ مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے، فرمایا نہیں ہو سکتا۔ جھوٹ اور ایمان آپس میں جمع نہیں ہوتے۔ چنانچہ اس کے ذریعے وہ لوگ جو یہ جھوٹ بولتے ہیں، کتنا نقصان دوسروں کو جانی اور مالی پہنچاتے ہیں۔ اس کے نتیجے میں لوگوں کی جانیں چلی جاتی ہیں، انہیں کسی ایسے صدمے کی جھوٹی خبر سناتے ہیں جس کو سننے کی وہ تاب نہیں لا سکتے، اور زندگی سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ یہ رسم جس کی بنیاد جھوٹ پہ، دھوکے پہ اور کسی بے گناہ کو بلا وجہ ایذا دینے، تکلیف دینے، پریشان کرنے، بیوقوف بنانے پر ہے، اخلاقی اعتبار سے تو جتنی ہی زیادہ یہ بری ہے، ظاہری اعتبار سے ہم سوچتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی بری بات ہے اخلاقی طور پہ، لیکن اس کا تاریخی جو پس منظر ہے، اس کو جب ہم سوچتے ہیں کہ یہ شروع کہاں سے ہوئی، تو ہمیں ان لوگوں کے انتہائی، ان لوگوں کے لیے شرمناک ہے یہ بات جو اپنے کو عیسائی کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کے تقدس پر کسی بھی اعتبار سے ایمان رکھتے ہیں۔ یہ رسم کیسے شروع ہوئی، یہ ایک لمبی بات ہے۔ بہرحال حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام کا مذاق اڑانے کی یادگار ہے یہ۔ ان کا مذاق اڑایا یہودیوں نے، اور صدمہ یہ ہے کہ عیسائی نصرانی اتنے ناسمجھ ہیں، یہ کافر انگریز اتنے پاگل ہیں کہ اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہودیوں نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا تھا، اس تاریخ کو، لمبی بات ہے یہ،
لیکن یہ بات حیرت ناک ہے کہ جو رسم یہودیوں نے معاذ اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کی توہین و تضحیک، ٹھٹھا اور ان سے ہنسی اڑانے کے لیے جاری کی، اسے عیسائیوں نے نہ صرف یہ کہ قبول کیا بلکہ خود بھی اس کو منانے اور رواج دینے میں شریک ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے عیسائی اس رسم کی اصلیت سے واقف نہ ہو، انہوں نے بے سوچے سمجھے اس پر عمل شروع کر دیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عیسائیوں کا، انگریزوں کا مزاج اس معاملے میں عجیب و غریب ہے۔ جس صلیب پر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے خیال میں سولی دی گئی، حالانکہ سولی نہیں دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھایا اور انشاءاللہ وہ واپس تشریف لائیں گے۔ قرآن پاک بھی یہی بتاتا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی فرماتے ہیں، کھلی ہوئی بات ہے۔ مگر یہودیوں نے یہ بات گھڑی کہ ہم نے ان کو پھانسی دے دی اور عدالتوں میں پھیراتے رہے بدبخت عیسیٰ علیہ السلام کو بقول ان کے، اور ان کو تکلیف دیتے رہے بقول ان کی کتابوں کے۔ 1 اپریل جو ہے اس میں ذرا تفصیل ہے، ابھی وقت نہیں ہے، تو انہوں نے مذاق اڑایا عیسیٰ علیہ السلام کا، اور اس مذاق کی نقل پھر عیسائیوں نے کر لی۔ اچھا وہ بات ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہ ہو، مگر صلیب کی بات، سولی کی بات بقول ان کے خیال کے مطابق حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلوۃ والسلام کو جس صلیب پر سولی دی گئی، بظاہر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عیسائی اس سے نفرت کرتے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی توہین کی گئی ہے، لہذا ہم صلیب سے نفرت کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ وہ نفرت کرتے ہیں۔ اس سے حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو اذیت دی گئی ہے، بقول ان کے تکلیف دی گئی ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے، ان انگریزوں عیسائیوں نے اسی صلیب کو مقدس قرار دینا شروع کر دیا، اور آج یہ صلیب عیسائی مذہب میں تقدس کی سب سے بڑی علامت سمجھی جاتی ہے۔ اپریل فول کی جو رسم ہے وہ بقول ان کے اللہ تعالیٰ کی ذات کا مذاق اور قدرت کا مذاق کرنے کے لیے شروع کی گئی، یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مذاق اڑانے کی یادگار منانے کے طور پر۔ بہر صورت اس رسم کا رشتہ کسی نہ کسی طرح توہم پرستی سے، نبیوں کی گستاخی سے، توہین اور بے ادبی سے جڑا ہوا ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک لمحے کے لیے اس کا تصور نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر اس طرح کریں گے پھر اسلام سے ہاتھ دھونے پڑیں گے اور اسلام کا رشتہ ہاتھ سے چھوڑنا پڑے گا، اس لیے کہ یہ ایک تو جھوٹ ہے، دھوکہ دینا ہے، دوسروں کو تکلیف اور اذیت دینا ہے، اور ایک ایسے واقعے کی یاد منانا جس کی اصل یا تو بت پرستی ہے یا توہم پرستی ہے، یا پھر ایک اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گستاخانہ مذاق ہے۔ اب مسلمانوں کو خود ہی فیصلہ کر لینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں رہنا ہے یا پھر اس بری رسم میں مبتلا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محروم ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ دور دور تک بھی ہمیں اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روگردانی اور نافرمانی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جہاں کہیں اس طرح کی گستاخی اور بے ادبی کی بات ہے، مشرق اور مغرب کا فاصلہ اتنا نہ ہو جتنا ہمارا اور ان بری باتوں میں فاصلہ ہو۔ ہماری نسلوں کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں
خیر کی بات کہنے اور معاشرے میں اس طرح کی جھوٹی اور بری بدبودار باتیں پھیلانے والوں کو بھی سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع أقربائنا وأحبابنا وأصدقائنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين.